Another value we are going to discuss is that how you perceive about people around yourself. Do you think the people in general are builders of resources or destroyer of resources? آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آس پاس جو پاپولیشن ہے کہ کیا وہ وسائل کو ختم کرنے والی ہے یا وسائل کو بنانے والی ہے؟ جنرلی عام طور پہ لوگ اپنے علاوہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں یا کچھ لوگوں کے علاوہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ تباہی کا باعث ہیں۔ اس میں کچھ کیسز ہوتے بھی ہیں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ جنرل کا مطلب یہ ہے کہ آن نیٹ بیلنس what is the average tendency of people, do they produce more or consume more throughout their working life؟ اس میں ہم فردر ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی ہیومن بینگس آر جنرلی بلڈرز آف ریسورسز، اور ان میں سے کچھ لوگ ڈسٹرائر آف ریسورسز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا آنسر یہ ہو سکتا ہے کہ دی ہیومن بینگس آر بیسیکلی ڈسٹرائر آف ریسورسز اینڈ اونلی فیو پیپل تھنک اباؤٹ کنسٹرکٹیو وے اینڈ دے کین بلڈ ریسورسز فار ادر پیپل۔ اور چند لوگ فائدہ مند ہیں، باقی لوگ عام لوگ ہیں، وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ود دی ہیلپ آف ایگزامپل۔ دیکھیں، ایک پوری زندگی کو، کسی بھی شخص کی زندگی کو 2 سے 3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ فیز ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اور اس وقت تک تقریباً 20 سے 25 سال آپ لے لیں کہ جب تک وہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر اور کچھ نہیں کماتا۔ اس سارے دور کے درمیان وہ کنزیومر ہے، اور وہ آپ اس کو برے الفاظ میں اگر کہیں تو آپ کہیں جی ڈسٹرائر آف ریسورسز ہے۔ وہ صرف کھاتا ہے اور چیزوں کو استعمال کرتا ہے، وہ کچھ پروڈیوس نہیں کر رہا۔ اب اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جب وہ کمانا شروع کرتا ہے۔ اس کمانے کے دوران بھی وہ کھا رہا ہے، وہ کنزیوم کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ کچھ کما رہا ہے، تو پروڈیوسر بھی ہے اور کنزیومر بھی ہے۔ پھر اس کا وہ دور آتا ہے کہ جب وہ کام بند کر دیتا ہے، اب وہ بوڑھا ہے، اب وہ ریٹائر ہے، اب وہ اگین صرف کنزیومر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران بھی کچھ لوگ کما رہے ہوں۔ جب اس کی لائف ختم ہوگی تو اب ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے کتنی چیزیں کنزیوم کی ہیں اور اس نے کتنی چیزیں پروڈیوس کی ہیں۔ تو میں اگر مثال آپ کو یہ دوں کہ اگر اس نے 10 چیزیں فار ایگزامپل اس پورے عرصے میں یوز کی ہیں اور اس نے کنزیوم کی ہیں اور 15 چیزیں اس نے پروڈیوس کی ہیں، تو وہ نیٹ بیلنس کے لحاظ سے پروڈیوسر ہے۔ اس نے 5 چیزیں اضافی پروڈیوس کی ہیں۔ اگر اس کا آنسر اس طرح کا ہے کہ اس نے 20 چیزیں پوری زندگی میں استعمال کر لی ہیں اور اس نے 10 چیزیں صرف پروڈیوس کی ہیں، تو وہ نیٹ بیلنس کے لحاظ سے ڈسٹرائر ہے اور وہ پروڈیوسر ہے، کنزیومر ہے سوری، اور نیگیٹو میں اس کی وجہ سے دنیا کے وسائل چلے گئے ہیں۔ اب آپ کو اس کا آنسر دیکھنے کے لیے کہ ایکچولی جو جنرلی لوگ ہوتے ہیں وہ پروڈیوسر ہیں یا کنزیومر ہیں۔ جنرلی عام طور پہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، اس کو 2 طریقوں سے انالائز کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جو وسائل ہیں اگر وہ بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی پیپل آر پروڈیوسرز۔ تو جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کے وسائل پہلے سے زیادہ ہیں، پاپولیشن زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ بلڈ زیادہ کرتے ہیں اور ڈسٹرائے کام کرتے ہیں۔ اگر ڈسٹرائے زیادہ ہو رہا ہوتا، فار ایگزامپل 20 کی رفتار سے چیزیں تباہ ہو رہی ہوتی اور 10 کی رفتار سے بن رہی ہوتی تو اب تک دنیا ختم ہو چکی ہوتی اور پہلے سے کم وسائل ہوتے۔ لیکن اگر وسائل پہلے سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وسائل ختم بھی ہو رہے ہیں لیکن بن پہلے سے زیادہ رہے ہیں۔ اب آپ اس کو انڈیویجول لیول پہ دیکھ لیں۔ آپ عام طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک پڑھا لکھا بندہ، پروڈکٹیو بندہ، محنت کرنے والا بندہ پروڈیوسر ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے نکمے لوگ ہوتے ہیں وہ پروڈیوسر نہیں ہوتے، وہ صرف ڈسٹرائر ہوتے ہیں، وہ کنزیومر ہوتے ہیں۔ آپ ایک کم سے کم تر ایجوکیشن والے بندے کو لے لیں جو بالکل پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس کی زندگی کو دیکھیں، ایک مزدور آدمی کی زندگی کو دیکھیں۔ 20-25 سال ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کنزیومر ہے، کچھ پروڈیوس نہیں کر رہا۔ اس کے بعد اس نے جو بھی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے، جب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پالتا ہے، اپنی فیملی کو پالتا ہے، چاہے غربت میں پالتا ہے، 5-6 لوگوں کو پال رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا تو پروڈیوس کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو سسٹین کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو سسٹین کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی زندگی کا تیسرا فیز شروع ہوتا ہے کہ جب اس نے جو کمایا تھا اس کو یوز کر رہا ہے، یا اس نے کچھ ایسے وسائل بنائے تھے، ان وسائل میں اس کے بچے بھی شامل ہیں جو اس کو پال رہے ہیں۔ اب جب اس کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اب آپ غور کریں، اس کا نیٹ بیلنس نکالیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک شخص کے طور پہ کھایا ہے، اس نے 5-6 لوگوں کو پالا ہے، اور اس سارے عرصے کے دوران جب وہ مرا ہے تو اس کے بعد چاہے وہ غریب آدمی ہو یا امیر آدمی ہو، وہ کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنا کچھ پروڈیوس کیا یا اس کے آس پاس کے لوگوں نے اتنا کچھ پروڈیوس کیا کہ اس کے حصے میں جو آیا اس کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اور وہ کافی بڑی چیز ہوتی ہے، کافی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔
اب آپ یہ غریب آدمی کو بھی دیکھیں، امیر آدمی کو بھی دیکھیں، پڑھے لکھے کو بھی دیکھیں، ان پڑھ کو بھی دیکھیں، ساروں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ یہ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ وہ خود بھی پروڈیوس کرتا ہے، اس کے آس پاس جو اللہ نے رزق کے وسائل دیے ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، اور ایکچولی یہ سارا کچھ اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ خواتین پہ بھی لاگو ہوتا ہے جو کہ پوری زندگی اکنامکلی ایکٹیو نہیں ہوتی عام طور پہ۔ جب وہ بھی اس دنیا سے جاتی ہیں تو ان کی وراثت میں سے بھی لوگوں کو حصہ ملتا ہے۔ یہ سارے وسائل آتے کہاں سے ہیں؟ یہ سارے کے سارے وسائل اس کی اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہیں، اور اس کے آس پاس جو اللہ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے وہ یہ سارے وسائل کا باعث ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں پہلے سے زیادہ ترقی ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں، اینڈ پیپل جنرلی آر بلڈرز آف ریسورسز اینڈ ناٹ ڈسٹرائر آف ریسورسز۔